الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه كالنجوم الهدى، وعلى من تبعهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا العلم بالثريا لتناوله رجل من أبناء الفارس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے واجب الاحترام مسلک حق مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان سنی دوستوں اور بھائیوں، علم و فقاہت کا یہ تابناک سورج عرب و عجم کی سرزمین پر اس وقت ابھرا جب اصول دین تو موجود تھے، لیکن ان اصول دین سے باقاعدہ استنباط و استخراج کے سلسلے کا آغاز نہ تھا. اس وقت اس تلمیذ صحابہ نے اصحاب محمد کا پاکیزہ زمانہ پا کر انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے 12,000 مسائل پر ایسی انتھک محنت اور کوشش کی کہ اپنے تو اپنے اغیار بھی مدح سرائی کرنے پہ مجبور ہو گئے. چنانچہ اگر چشم بصیرت کو اطراف عالم میں پھیرا جائے تو آپ کی مدح سرائی کرنے والے ائمہ مجتہدین بھی نظر آئیں گے، آپ کی شان و منقبت کو بیان کرنے والے کبار محدثین بھی نظر آئیں گے، آپ کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے والے اغیار بھی نظر آئیں گے، اور وہ بھی نظر آئیں گے جو آپ کی صف مقلدین میں تو نہیں ہیں لیکن دیگر ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنے والے آپ پر مستقل کتابیں لکھتے نظر آتے ہیں. سامعین محترم، اگر چشم بصیرت کو وہ ساتھ دی جائے ائمہ مجتہدین کی طرف، ائمہ مجتہدین کے لب بھی امام صاحب کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں. چنانچہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر امام شافعی کے قول کو یوں نقل کیا: من اراد ان یعرف الفقہ فیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فان الناس کلہم عیال بالفقہ. تاریخ بغداد کے اندر امام مالک بن انس کے قول کو یوں نقل کیا گیا، فرمایا: ان ابا حنیفہ فی الزہد والورع احدا فلا یدرکہ احدا. اسی تاریخ بغداد کی روایت ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، فرمایا: ان ابا حنیفہ، فرمایا: لو رأیت رجلا لو کلمک فی ہذہ الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتہ. جی ہاں، اگر اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں کبار محدثین کی طرف، علامہ مورخ اسلام ابن العدیم حلبی فرماتے ہیں، امام من ائمۃ المسلمین امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: کان ائمۃ اہل السنۃ متفقین علی تقدیم ابی بکر و عمر کما ہوا مذہب ابی حنیفہ. جی ہاں، اس سے آگے چلتے ہیں، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: الزیادۃ من الثقۃ مقبولۃ ولا سیما مثل ابی حنیفہ. علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان ابا حنیفہ فی الزہد والورع احدا فلا یدرکہ احدا. علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کان امام ابو حنیفہ امام الدنیا فی زمانہ فقہ و علم و ورع. اس سے آگے چلتے ہیں، جملہ غیر مقلدین کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں. چنانچہ نبوت کا فرمان اذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر کی تشریح میں علامہ وحید الزمان لکھتا ہے: امام اعظم تو تمام محدثین کے، تمام فقہا کے سب سے بڑے امام اعظم ہے. اس سے آگے چلتے ہیں، تمہارا محدث، تمہارا محقق، تمہارا مدقق اعظم نواب حسن صدیقی لکھتا ہے امام اعظم کے تعارف میں، یہ تو امام اعظم ہے. اس سے آگے چلو، یہی ابراہیم سیالکوٹی
ابراہیم سیالکوٹی لکھتا ہے تاریخ اہل حدیث کے اندر امام اعظم اہل سنت کے اہل حدیث کے پیشوا امام ہے. ارے کون امام اعظم؟ اس کے بارے میں اور اس کے بعد اگر کوئی حسد کی آگ میں جل کے تمہیں یہ کہہ سکتا ہے امام اعظم، تمہیں کوئی کہہ سکتا ہے امام اعظم کے بارے میں کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا تم نے اسے باعث فخر بنا لیا، کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا تم نے اسے تاریخ بنا لیا. نانا مولانا، بات ایک جملے کی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے امام اعظم کی ذات پر کلام اٹھانے کی تمہاری جرت نہیں ہے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے تم امام صاحب کی ذات پر کلام کر سکو. امام اعظم تیرا مقام تو یہ ہے. آپ کے بارے میں مستقل کتابیں حنابلہ نے بھی لکھی، مستقل کتابیں شوافی نے بھی لکھی، مستقل کتابیں احناف نے بھی لکھی، مستقل کتابیں مالکی نے لکھی. اس کے باوجود بھی اگر کوئی امام اعظم رحمہ اللہ کی فقہ پر کوئی اعتراض کرے، اگر امام صاحب کی ذات پر اگر کوئی اعتراض کرے تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد متکلم اسلام نے کتاب لکھی. جی ہاں، فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. یہ کتاب لکھ کر فقہ فرقہ باطلہ کا سد باب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، بلندیوں کا حسین ستارہ امام اعظم ابو حنیفہ علم و حکمت کا ہے منارہ. امام اعظم ابو حنیفہ علم و حکمت کا ہے منارہ. امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بھی سارے اور بگانے تعظیم تیری ہے کر رہے، حنفیت کا تو ہے دلارا. امام اعظم ابو حنیفہ اٹھائی انگلی اگر کسی نے میری نظروں سے دیکھا تجھ کو، اس کو گھمن نے عیب چھاڑا. امام اعظم ابو حنیفہ.